اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم ترجیحات دین پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 17 ہے۔ ہم نے اب تک جو آپ سے بات کی تھی وہ اعمال کے کرنے میں، عمل کے کرنے میں کس چیز کو ترجیح دی جائے، کس چیز کو مقدم کیا جائے، پہلے کیا کام کیا جائے، اس پر میں نے بات کی۔ اسی طریقے سے مامورات جسے کہتے ہیں، جس کا حکم دیا گیا ہے، مامورات کا جو ضد ہے وہ منہیات ہے، یعنی کن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، یا کون سی چیزیں برائی ہیں، اور ان برائی میں اگر ہم اس بات کو نہیں جانیں گے کہ کون کس درجے کی برائی ہے تو سب کو ہم ایک ڈنڈے سے ہانکیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یا تو ہم غلط باتیں کریں گے، اور یا اس کا ری ایکشن یہ ہو جائے گا کہ سامنے والا اس برائی سے رکنے کے بجائے وہ یہ طے کر لے گا کہ اس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے، اور وہ برائی لگاتار کرتا چلا جائے گا۔ تو یہ ہم لوگوں کی کم علمی کی بات ہوتی ہے، چاہے ہم مقرر ہوں یا لکھنے والے ہوں، کہ وہ اگر اس بات کی تمیز نہیں کریں گے تو گڑبڑ ہوگی۔ سب سے پہلے ہم جس برائی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ 3 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 3 برائی ہیں۔ ایک ہے کفر، ایک ہے شرک، ایک ہے نفاق۔ اب جب ہم کافر کہتے ہیں تو ہم سب کو ایک ڈنڈے سے کافر مانتے ہیں، حالانکہ کافر بہت الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کون سا کفر ٹاپ کا ہے، کون سا کفر سب سے نچلے درجے کا ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو ناستک ہے۔ ناستک جانتے ہیں؟ جو کہتا ہے کہ نہیں، اس دنیا کا کوئی مالک نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، یہ آٹومیٹک دنیا چل رہی ہے، اور یہ جو تم لوگوں نے بتا رکھا ہے کہ آخرت ہوگی، پھر سوال جواب ہوگا، یہ سب تمہارا ایک افسانہ ہے۔ یہ سب سے بڑا کفر ہے کہ جو آدمی اللہ کو نہیں مانتا ہے، جب اللہ کو نہیں مانے گا تو آخرت نہیں مانے گا، جب آخرت نہیں مانے گا تو انبیاء کو نہیں مانے گا، تمام کتابوں کا انکار کرے گا، کیونکہ اس کے نزدیک اللہ ہے ہی نہیں۔ اب یہ کفر دیکھا جائے تو یہ عام کفر کے مقابلے میں بڑا کفر ہے۔ اب اس کے بارے میں فتویٰ کیا دیا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ یہ جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا، کبھی بھی جہنم سے نکلے گا نہیں۔ اسی کا ذکر بار بار قرآن میں آتا رہتا ہے۔ دوسرا کفر ہے، ایمان بھی نہیں لایا ہے لیکن اللہ کو مانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ جن کو کافر کہا گیا وہ سب اللہ کو مانتے تھے، کوئی بھی اللہ کا منکر نہیں تھا، سب اللہ کو مانتے تھے۔ قرآن مجید ان کی گواہی دیتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ یہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ لوگ البتہ ضرور یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے باوجود کافر ہیں۔ بات سمجھے میری؟ کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو سامنے جو لوگ تھے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، سب خدا کو مانتے تھے، کوئی بھی خدا کا منکر نہیں تھا۔ رہا ہوگا تو بھی وہ کوئی ہمارے پاس ایسا کیس آیا نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ میں تو خدا ہی کا منکر ہوں۔ بعد میں کچھ لوگ فلسفی پیدا ہوئے، لیکن اللہ کے رسول کے سامنے ایسے کوئی لوگ میرے علم میں نہیں ہیں جنہوں نے آ کر کے یہ کہا ہو کہ اللہ نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف بے شمار دلیلیں ہیں کہ انہوں نے اس بات کو مانا کہ اللہ ہے۔ تو اللہ پالنہار ہے، اللہ نے پیدا کیا، اس کو مانتے تھے، لیکن یہ کہ اللہ پوری دنیا کو چلاتا ہے
رزق بھی وہی دیتا ہے، مال بھی وہی دیتا ہے، اس میں لا کر کے گڑبڑ کرتے تھے۔ جیسے آپ اگر اور بات سمجھنا چاہیں، آپ کے زمانے کے جو غیر مسلم ہیں، ہندو حضرات ہیں، ان میں سے ایک بڑا طبقہ اللہ کو مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایشور ہے، کبھی کہتا ہے سب کا مالک ایک ہے، یہ باتیں کہتا ہے۔ گڑبڑی کہاں کرتے ہیں؟ گڑبڑی دو جگہ کرتے ہیں۔ اللہ کی جو صفت ہے اس صفت میں گڑبڑی کرتے ہیں۔ اللہ سنتا ہے لیکن یہ بھی سنتے ہیں، پتھر بھی سنتے ہیں۔ جیسے اللہ سنتا ہے اور قبر کے اندر والا بھی سنتا ہے۔ آپ کے بھی شرک میں اور ان کے شرک میں بھی فرق ہے۔ وہ بغیر ایمان لائے شرک کرتے ہیں، آپ ایمان لا کر کے شرک کرتے ہیں، یہ تیسرا درجہ ہے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ایک آدمی ایمان نہیں لایا ہے تو اللہ کو نہیں مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے۔ گڑبڑی کرتا ہے عبادت میں، گڑبڑی کرتا ہے اللہ کی صفت میں۔ اب اگر آپ کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی کہ یہ دوسرے درجے کا کافر ہے تو آپ پہلے والے کافر اور دونوں والے کافر کو ایک ڈنڈے سے ہانکنا شروع کر دیں گے، جو غلط ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بھی نتیجتاً جہنم ہمیشہ کے لیے ہے۔ کون؟ جو ایمان نہیں لایا ہے، گرچہ اللہ کو مانتا ہے لیکن رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی تنہا عبادت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو بھی خلود فی النار ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ دوسرا درجے کا کفر ہے۔ یہ میں خود اس تقریر سے پہلے میں اس قسم کی تفریق میرے علم میں بھی نہیں تھی، نہ میں نے کبھی اس موضوع پر اس قسم سے بات کیا تھا۔ کفر آیا تو کفر کی طرف بات کرتے رہے، تو مجھے محسوس ہوا کہ ہم جیسے لوگ جو 20 25 30 سال ہو گئے تقریر کرتے ہوئے، اور انہوں نے بھی اس کو ڈسٹنگوش نہیں کیا، اس کو امتیاز نہیں کیا کہ کون سا کفر کہاں کس خانے میں رکھا جائے۔ یہ دوسرا کفر ہے۔ تیسرا کفر ہے اہل کتاب کا، جس میں خاص کر یہودی ہیں، نصرانی ہیں۔ یہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبوت کا بھی اقرار کرتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو کافر کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ پھر بھی کافر کہا گیا۔ ان کے اندر گڑبڑی کیا ہوئی؟ اللہ کو ویسے نہیں مانتے جیسے ماننا چاہیے۔ جیسے عیسائی آپ دیکھیں، جب کبھی وہ عبادت کرتے ہیں تو ایسے ایسے کرتے نا، وہ جو ایسے ایسے کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 3 خدا ہیں، یہ تینوں خدا کو سلام کرتے ہیں۔ اب اللہ کو بھی اللہ مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ کبھی وہ اللہ کی بیوی مانتے ہیں، اور کبھی وہ اللہ مانتے ہیں، اور کبھی جبریل امین کو اللہ مانتے ہیں، لیکن اللہ کو بھی اللہ مانتے ہیں۔ تو ان کا کفر تیسرے نمبر پہ ہے، ان کا کفر سب سے ہلکا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اگر کوئی مسلمان لڑکا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کرے، لیکن اگر کوئی مسلمان لڑکا کسی کرسچن لڑکی سے شادی کر لے، نکاح مان لیا جائے گا۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، اس کرسچن لڑکی کے لیے، کہ پہلے وہ اسلام قبول کرے اور پھر وہ نکاح میں آوے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ اپنی حالت میں رہتے ہوئے، کرسچنٹی پر رہتے ہوئے، وہ ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ آ سکتی، گرچہ مسلمان لڑکی نہیں جا سکتی ادھر، اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ اگر مسلمان لڑکی کسی کرسچن لڑکے سے شادی کر لے تو نکاح نہیں مانا جائے گا، جیسے کہ کسی غیر مسلم سے کر لے تو نکاح نہیں مانا جائے گا۔ لیکن اگر مسلمان لڑکا کرسچن سے یا یہودی سے شادی کر لے تو شادی منعقد ہو جائے گی۔ تو کیا پتہ چلا؟ کافر کہا گیا، لیکن کافر میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ فرق ہوا۔ ان کے ساتھ کھانا پینے کو جائز قرار دیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کرسچن الگ تھے، آج کے کرسچن الگ ہیں۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو کرسچن مانا، جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے نکاح کی اجازت دی، اس وقت بھی کیا کہا؟ اس وقت کہا کہ یہ اتنے بڑے مشرک ہیں کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ معنی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو شرک تو بہت بڑا کیا انہوں نے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر ہونے کے باوجود
तीसरे नंबर पे रखा। और एक बड़ी तादाद में मुसलमानों के यहाँ कि अगर क्रिश्चियन ज़बह कर दे, आपको मालूम है कि यहूदी भी झटके का नहीं खाते। यहूदी जो ज़बह करते हैं जैसे मुसलमान करते हैं ऐसे ही ज़बह करते हैं। इसलिए यहूदी का ज़बीहा बाद लोगों ने कहा जायज़ है, तो शादी भी जायज़ है और उनका क्या कहते हैं ज़बीहा भी जायज़ है। तो पता चला कुफ्र होने के बावजूद भी इनको आप पहले दूसरे की तरीके से नहीं रख सकते, इसमें फ़र्क आया। महसूस कर रहे हैं तीन बातें। चौथी चीज़, ख़तरनाक किस्म का कुफ्र ये है कि एक आदमी सोच समझकर, पढ़ लिख कर, अकल में आकर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। कबूल करने के बाद अब उसने इस्लाम का इनकार किया। ना तो पहले वाले दर्जे को, यानी पहला कौन था, नास्तिक, उसके भी कत्ल का हुक्म नहीं है इस्लाम में। उसको तबलीग करेंगे, समझाएंगे, कत्ल का हुक्म नहीं है। दूसरा जो खुदा को मानता है लेकिन अल्लाह ताला की उलूहियत में और इबादत में गड़बड़ी करता है, उसके भी कत्ल का हुक्म नहीं है। अहले किताब भी काफिर हैं, उनके भी कत्ल का हुक्म नहीं है। ये जो चौथा वाला है, अगर एक आदमी इस्लाम कबूल कर लिया और करने के बाद इस्लाम से इनकार कर गया, अगर इस्लामी हुकूमत होगी तो इसका फतवा क्या है कि इसको कत्ल कर दिया जाएगा। तो पता है चला चौथे दर्जे का होने के बावजूद भी ये खतरनाक किस्म का कुफ्र हुआ, इससे ये मुर्तद हो गया। लिहाजा मुर्तद के ऊपर जमहूर उम्मत यानी अक्सरियत उलमाए किराम फुक़हा की राय है कि मुर्तद को क्या कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। और उसमें भी वो संगीन तरीन मुर्तद है कि जो खुद मुर्तद हो गया, इनकार कर दिया इस्लाम का, और तबलीग भी कर रहा है। किसकी? अपने मसलक की, कि मैं मुर्तद हो गया हूं, यही सही है, यही आपको भी करना चाहिए। अगर वो तबलीग कर रहा है तो उससे बड़ा काफिर हो गया वो। तो ये चौथे दर्जे का कुफ्र है। पांचवें दर्जे का कुफ्र है कि गौर से सुनिएगा, इरादे से इस्लाम कबूल किया कि मुसलमान नहीं होना है, लेकिन मुसलमानों को धोखा देते हुए लोगों को शो करना है कि मैं पक्का मुसलमान हूं, और अंदर अंदर इस्लाम और मुसलमान की जड़ काटते रहना है, जिसको मुनाफिक कहा गया। खुलूद फिन्नार पहला वाला भी, खुलूद फिन्नार दूसरा वाला भी, लेकिन इसके लिए कुरान ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इन्नल मुनाफिकीना फि दर्किल अस्फली मिनन नार, कि जहन्नम के सबसे निचले तबके में कौन होंगे, वो मुनाफिक होंगे। काफिर के बारे में बात नहीं कही अल्लाह ने कि काफिर निचले दर्जे में होंगे, हो सकता है उससे भी बदतर हो, लेकिन जिक्र नहीं किया। लेकिन मुनाफिक के बारे में जिक्र क्यों? क्योंकि इसका जो निफाक है ये इस्लाम और मुसलमानों को बाकायदा प्लानिंग के साथ परेशान करना, इस्लाम को बर्बाद करना, इस्लाम के खिलाफ साजिश करना, उसके लिए ये बंदा मुसलमान हुआ है। लिहाजा इसका कुफ्र खतरनाक किस्म का कुफ्र है। ये पांचवें दर्जे का कुफ्र है। छठा दर्जा, ईमान वाला और कुफ्र के काम करता है ईमान वाला, काम किसका करता है? काफिर की तरह काम करता है। इसको कभी भी, गौर से सुनेंगे, इसको कभी भी हमेशा जहन्नम नहीं हो सकता। नहीं समझा? एक आदमी है, मुसलमान है, कब्र पे जाके सजदा करता है, कब्र पे सजदे का अजाब मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसकी वजह से पहली कैटेगरी में डाल दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। जहन्नम में जरूर जाएगा, पूरी सजा भुगतेगा, लेकिन चूंकि ईमान वाला है, दिल से ईमान लाया है, लिहाजा इस ईमान की वजह से वो एक ना एक दिन जहन्नम से जरूर निकलेगा। इसको हल्का नहीं लें कि एक ना एक दिन चलो निकल ही आएगा। वो एक लम्हा भी वहां जाने के बाद अगर निकाला जाए, हदीस में आता है, और पूछा जाए कि भैया कैसा रहा, एक लम्हे के लिए डाला जाए, निकाल लिया जाए जहन्नम से, वो कहेगा मैंने जिंदगी में कभी सुख देखा ही नहीं है। इतनी खतरनाक है जहन्नम। लेकिन ये जरूर है कि ये ईमान वाला गलती कर रहा है, लिहाजा इसके ईमान की बुनियाद पर भले कुफ्र का काम कर रहा है, काफिर की तरह काम कर रहा है, लेकिन जब तक उन चीजों का इनकार नहीं करेगा तब तक काफिर नहीं होगा। ये पांचवें दर्जे का है। मिसाल देता हूं,
کئی ایک مثال اس پہ دیتا ہوں. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. بخاری کی روایت ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. یہ کون سا کافر ہوا بھیا؟ اب جیسے میں نے کہا تھا کہ 2-3 دن پہلے کہ امام شافعی کے ایک عالم نے کہہ دیا کہ صاحب وہ مرتد ہو گیا، بچہ اگر وہ بیوی سے ملا تو بچہ حرام ہو گیا. حالانکہ فتویٰ اس پر کسی کا نہیں ہے اور فتویٰ ہو بھی نہیں سکتا ہے. وجہ بتاتا ہوں. کسی کا، غور سے سنیے گا، کسی کا فتویٰ نہیں ہے کہ ایک آدمی نماز چھوڑ دیا، چھوڑتا ہے، پڑھتا ہے، عید بقرعید پڑھ لیتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، اگر یہ مر گیا تارک صلاۃ، نماز کا چھوڑنے والا، تو یہ حکم نہیں ہے کہ آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیے. اگر وہ اوریجنل کافر ہو گیا تو کافر کی نماز جنازہ نہیں ہوتی. یہ وہ جو صاحب نے فتویٰ دیا کہ وہ مرتد ہو گیا اور نکاح حرام ہو گیا، ان کے ذہن سے یہ بات سلپ کر گئی. کیوں؟ ان کو ترجیحات دین کا مسئلہ نہیں معلوم تھا مولانا صاحب کو. اب اتنی بہت وائرل ہوئی ویڈیو، حالانکہ میں نے اس کا جواب بھی دیا تھا کہ یہ اس طریقے سے فتویٰ جو ہے وہ، میں نے 3 باتیں کہی اس میں. وہ مر گیا، اس کے وارثین کو حصہ ملے گا. تو سوال یہ ہے کہ جب وہ کافر ہو گیا تو حصہ نہیں ہونا چاہیے. قانونی لحاظ سے وہ مسلمان برقرار ہے، عملی لحاظ سے کفر کا کام کیا ہے. قانونی مسلمان ہے وہ. آپ کے گھر میں 2 لڑکے ہوں، ایک تہجد گزار ہو، ایک نماز کا چھوڑنے والا ہو. تہجد گزار کو 1 روپیہ بھی وراثت میں زیادہ نہیں ملے گا. کیوں؟ کہ صاحب یہ نماز چھوڑتا ہے، اس کو 2 روپیہ کم دیں گے، یہ لڑکا نماز پڑھتا ہے، اس کو. قانونی لحاظ سے دونوں کیا ہیں؟ برابر کے مسلمان ہیں. لہذا یہ 5ویں درجے کا کفر ہوتا ہے دیکھنے میں. اب اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اب جس نے کفر کیا تو کفر کے سارے احکامات نافذ ہونا چاہیے. وراثت میں نہیں لگتا ہے، نماز جنازہ میں نہیں لگتا ہے، اس کو غسل دیا جاتا ہے، مسلمان کے طرح جنازہ اٹھایا جاتا ہے، قبر میں سب کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ. لہذا اس کو آپ اس ڈنڈے سے نہیں ہانکیں. یہ ایمان والے نے غلطی کی ہے. کس نے غلطی کی ہے؟ ایمان والے نے. اور ایمان والا جب غلطی کرتا بھی ہے تو بھی اپنے ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا. ایک اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ، من اتا امراتن فی دبرہا، کہ جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ غلط جگہ پر صحبت کرے، آپ نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو داؤد کی روایت ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا گویا کہ عملی انکار کر دیا. یہاں بھی کفر کہا گیا، حالانکہ کافر نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے ہی جو ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس کی نماز نہیں پڑھو، اس کو وراثت پہ حصہ نہیں دو. تو کفر کا کام کیا ہے، کافر کی طرح کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے. لیکن یہ 5ویں درجے کا کفر ہے، یہ اس کفر کی کیٹیگری میں نہیں آتا ہے. قرآن مجید نے کہا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو آدمی اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے. اس کو بھی کافر کہا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو وراثت سے محروم کو حکم نہیں دیا گیا. اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان کے قبرستان میں گاڑا نہیں جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو کفر ہے نا، یہ کفر 5ویں درجے کا ہے. تو یہ اب خلاصہ کلام ہے، بات ختم، وقت بھی ہو رہا ہے، کہ ایک کفر ہوتا ہے بغیر ایمان لائے ہوئے، اس کا بہت اونچا مطلب خطرناک قسم کا ہے. اور ایک کفر کے طرح کام ہوتا ہے ایمان لانے کے باوجود. جیسا کہ ہمارے معاشرے میں 65% بھارت کے مسلمان ایمان کے ساتھ کفر اور شرک کرتے ہیں، لیکن ان کو اس طریقے سے برتاؤ نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ ناستک کے ساتھ یا اس کے ساتھ جو ایمان نہیں لایا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ بات اگر ہم کو نہیں معلوم ہوگی اس میں کس کو ترجیح دینا ہے، تو جیسے مولانا صاحب نے تقریر کر دیا کہ وہ بچہ حرامی ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا، نتیجہ پھر اس قسم کی تقریروں کا یہ نکل آئے گا. اور جس کو آپ سنائیں گے اس کو آپ ٹینشن میں کیا کر دیں گے، مبتلا کر دیں گے. لہذا یہ بات ہم کو معلوم ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، تو میں نے ایک بات کی آپ کے سامنے آج کفر کی، کل انشاءاللہ شرک پر اور نفاق پر بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.